اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، سورہ دو طرح کی ہوتی ہیں، چاہے وہ مکیہ ہوں گی چاہے وہ مدنیہ ہوں گی۔ تو سورہ فیل ایک مکیہ سورہ ہے جس میں ایک رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف پہ زبر آ، لا کو معنی لم، علم، تا پہ زبر تا، را پہ زبر را، ترا۔ را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں، موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، تارا، نہ کہ را، تارا نہیں، تارا، علم تارا۔ جب ایک ورڈ ایک بار میں یہاں تک ہو جائے تو پھر دوسرا ورڈ پڑھیں اور پھر اس کے بعد ان دونوں ورڈ کو ایک ساتھ پڑھیں، پھر تیسرا ورڈ، پھر ان تینوں ورڈ کو ایک ساتھ پڑھیں، پھر چوتھا ورڈ، پھر ان چاروں ورڈ کو ایک ساتھ پڑھیں، پھر پانچواں اور پھر ان پانچوں ورڈ کو ایک ساتھ، پھر چھٹا اور پھر یہ چھوں کو ایک ساتھ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی فلو بڑھے گی، آپ ایک آیت ایک سانس میں بآسانی پڑھ پائیں گے۔ کا کو یا میں کئی، فا پہ زبر فا، کیف، علم تر کیف، فا پہ زبر فا، عین پہ زبر ع، لام پہ زبر لا، فعل۔ دھیان سے یہ عین ہے، عین کا مخرج مڈل تھروٹ ہے، بیچ والے حلق سے، فعل نہ کہ فعل۔ فا یہ ا حمزہ ہے، عین نہیں ہے، عین مڈل تھروٹ سے، فعل۔ را یہ ہیوی ہوگا، با میں زور سے ملائیں گے، ربک، ربک، الم تر کیف فعل ربک۔ با پر زیر، بی ا کو سامنے اس، بی اس، ہا پہ کھڑا زبر ہا، بی اس ہا۔ ہا کا بھی مخرج وہی ہے جو کہ عین کا ہے، یعنی کہ بیچ والا حلق، بی اس ہا۔ بی کو لام ہے بل، فی کے ساتھ یا فی اور کھینچتے ہوئے لام ملا دیں گے کیونکہ مد عارض ہو رہا ہے، ٹیمپرری مد ہو رہا ہے، فیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ علم یہی ورڈ ہے۔ آگے یا کو جامع یج، جیم ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، قاف، با، با، جیم، دال۔ ان 5 لیٹرز پر اگر جزم ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز باؤنس ہوتی ہے، یج، 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 نہ کہ یج، ایسے نہیں، یج۔ آکلا میں عل، پھر سے عین آ گیا، دھیان دیں عین پر، یجعل۔ کاکویا میں کئی، دال پہ زبر دا، کیدہ، حکمہ میں ہم، کیدہم، الم یجعل کیدہم۔ فی کے ساتھ یا فی، تا کو با میں پد، لی کے ساتھ یا لی اور کھینچتے ہوئے لام ملائیں گے، تضلیل۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ وا پہ زبر وا، آکورا میں ار، و ار، سین پہ زبر سا، لام پہ زبر لا، سلا، و ارسل، عین پہ زبر آ، لا کو یا میں لئی، علیہ کما میں ہم، علیہم۔ پھر سے عین آیا، دھیان سے آ کو صحیح رکھیں، علیہم۔ طا کو یا میں طی، را پہ 2 زبر رن۔ طا ہیوی لیٹرز میں سے ہے جو کہ ہمیشہ ہیوی پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ کہتے ہیں اسے، تو طا تو ہیوی ہے۔ را یہاں پر اس پہ زبر ہے، 2 زبر ہے اس لیے ہیوی ہو رہا ہے، طیرن، طیرن، ابابیل، ابابیل۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ تَكْرَ میں تر، نہ کہ تر، تر۔ یہ تا لائٹ ہے، یہ را ہیوی ہے، تر۔ می کے ساتھ یا می، ہی کما میں ہم، تر میہم۔ لیکن یہاں پر میم ساکن کے بعد آگے با ہے تو یہاں پر رول فال کر رہا ہے اخفا شفوی کا، میم ساکن کا یہاں پر اظہار نہیں ہے بلکہ غنہ پلس اخفا ہے، یعنی یہاں پر آپ اخفا بھی کر سکتے ہیں اور غنہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لپس کو، آواز کو آپ کو ناک میں تھوڑی دیر رکھنی ہے، جیسے ترمیہم، اس طریقے سے بھی، اور یا آپ لپس کے درمیان میں ذرا سا گیپ بھی رکھ سکتے ہیں، ترمیہم۔ تو اخفا شفوی کے پڑھنے کا طریقہ 2 ہے کہ آپ چاہیں تو دونوں لپس کو ملا دیں آرام سے، یا آپ دونوں لپس کے درمیان میں تھوڑا سا گیپ رکھیں، تھوڑا سا، ایک پیپر کے برابر،
لیکن آواز کو آپ کو ناک میں رکھنی ہے تھوڑی دیر، غنہ کرنا ہے، ترمیہم اس طریقے سے، یا آپ آسانی کے لیے ترمیہم یہ پڑھ لیں۔ با پر زیر بی، ہا پر زیر حی، بی حی، جیم کے ساتھ الف ہے جا، بی حی جا، پھر سے ہا مڈل تھروٹ، را پہ زبر را، تی کما میں تم، بی ہی جا رتم، راہ بھی ہوگا۔ یہاں پر میم پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، بی ہی جا رتم ایسے۔ نون ساکن کے بعد سین ہے اور سین حروف اخفا ہے، تو آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، من نہیں میں، میں سی کو جیم میں سج جی کے ساتھ یا جی اور کھینچتے ہوئے لام ملا دیں گے، سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھر سے ایک بار ترمیہم یا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فا پہ زبر فا، جیم پہ زبر جا، فجا، عین پہ زبر آ، فجا، لام پہ زبر لا، حکمہ میں ہم، فجعلہم، کاف پہ زبر کا، آ کو سامنے اس، صاد کو ہیوی کریں گے آپ، کاس، فی کما میں فم، کاسفم، پھر سنین پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا، اور یہ الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ الف خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ، ما نہیں م، کاسفم، کو کے ساتھ کو اور لا میں ملا دیں گے کھینچ کر، مأکول، فجعلہم کعصف مأکول۔ اب پڑھ لیں ایک مرتبہ اسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ قریش جو کہ ایک مکیہ سورہ ہے، اس میں آیات 4 ہیں اور رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام پر زیر لی، ای کے ساتھ یا ای، لی ای، دھیان سے لی ای، لام کو الگ کر کے نہیں پڑھنا ہے، اس طریقے سے نہیں، لی ای یہ غلط ہے، لی ای، اور بہت سارے لوگ اسے لی لافی پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ لی ای کیا پڑھیں گے؟ لی ای، پھر لام پہ کھڑا زبر لا، لی ای لا، کیسے؟ لی ای لا، لا پر تھوڑا سا آواز کو اپ کر دینا ہے، یعنی آواز کو بلند کرنا ہے، لی ای لا، لی ای لا، فا بزیر فی، لی ای لا فی، قاف پر پیش، اچھا اس ورڈ کو پریکٹس کریں، پہلے اس ورڈ کو بار بار پڑھیں، جب یہ صحیح ہو جائے تو پھر دوسرا والا پڑھیں، اور جب یہ صحیح ہو جائے تو پھر ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں۔ لی ای لا فی، قاف پر پیش، اچھا یہ قاف ہیوی ہے، آپ کو اسے او کہنا ہے نہ کہ کو، او او، قاف پر پیش او، را کو یا ملائیں گے رئی، اور کھینچتے ہوئے شین ملا دیں گے ریش، اوریش، را بھی یہاں پر ہیوی ہے، اوریش۔ حروف لین 2 تھے، ایک واو اور ایک یا، جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ یا لین ہوا کرتا تھا، تو جیسے دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ یا لین ہے، اور جب یا لین کے بعد اگر رکنے کی وجہ سے اگلا حرف ساکن ہو جائے، یعنی اگلے حرف پر جزم آ جائے، تو وہاں پر پھر مد عارض یعنی کہ ٹیمپرری مد ہم کرتے ہیں، یعنی 4 حرکت کے ایکول کھینچتے ہیں، کیسے؟ قریش نہ کہ قریش، قریش غلط ہے، قریش۔ پھر اگر آپ یہاں پر کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر یہ مد نہیں ہوگا، قریشن، کنٹینیو رکھیں گے تو مد
نہیں ہوگا, مد عارض نہیں ہوگا. رکتے ہیں تو رکنے کے سچویشن میں کیا ہو رہا ہے, یا لین کے بعد ساکن آ جا رہا ہے, اسی لیے یہاں پر مد عارض ہوگا. قریش, لإیلاف قریش, لإیلاف قریش. اسی طریقے سے یہاں پر لی کو اگر یہاں سے ہٹا دیا جائے تو کیا تھا, ایلافی. اسی طریقے سے یہاں پر ہے ایلافی, ایلافی. پر فی کو یہاں پر الگ نہیں کرنا ہے, فہم, فہم, فی کو جلدی, فہم. لإیلاف قریش, ایلافہم, 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 ایلا آواز نیچے, ایلا, ایلافہم. ری کو ہا میں رح, ہا کا مخرج مڈل تھروٹ, بیچ والا حلق, اور را پر زیر ہے اسی لیے یہ را لائٹ ہوگا. یہ را ہیوی تھا قریش میں اور یہاں پر یہ را لائٹ ہے. رح, رح, یہ نہیں کہ رح, یہ غلط ہو جائے گا. رح, رح, اور ہا کا مخرج مڈل تھروٹ. لام پہ زبر لا, تا کو شا ملائیں گے, تش, رح لتش. شین پر زیر شی, تا کے ساتھ الف ہے پلس مد ہے, اور مد کے سمبل کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں ہے, تو یہاں پر اس مد کو ہم کھینچیں گے 3 سے 4 حرکت کے ایکول. مد واجب ہے. رحلۃ الشتاء, رحلۃ الشتاء, ایلافہم رحلۃ الشتاء. واو کو ساتھ میں وس, ساتھ کو یا میں سی, وصی, پھر کھینچتے ہوئے فا ملا دیں گے, وصیف. مد لین ہے یہاں پر, مد لین کہتے ہیں اسے. آگے فا کو لا میں فل, یا کو عین میں یا, فل یا, با پہ پیش بو, دو کے ساتھ واو ہے, دھیان سے اس دو کو کھینچیں گے. فل یا عبدو, 2 حرکت کے ایکول کھینچیں گے. فل یا عبدو, یہ نہیں کہ فل یا عبدو, فل یا عبدو. فل یا, عین کو مڈل تھروٹ میں لے کر چلے جائیں. فل یا عبدو. را کو آپ ہیوی کریں گے, را, را کو با میں رب, با پر زبر با, رب. فل یا عبدو رب. ہا پہ کھڑا زبر ہے, ہا, ذا کو لا میں ذل, ہاذل, ہاذل. اس ہا کا مخرج باٹم تھروٹ, سب سے نیچے والا حلق, یعنی جو سینے کے پاس ہے, اور دال کا مخرج زبان کا کارنر اور آپ کے سامنے والی 2 دانت کا کارنر, ہاذل. با کو یہاں میں بئی, اور پھر یہاں پر مد عارض ہے, یعنی کہ مد لین والا مد عارض ہے. بیت, بیت. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الف پہ زبر آ جائے گا یہاں پر, ال. اور اچھا اگر یہاں پر نہیں رکیں گے تو پھر یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا, پھر یہ تی یہاں مل جائے گا. یعنی 2 طریقہ ہے پڑھنے کا یہاں پر. مان لیجیے میں یہاں پر رکتا ہوں, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, مد عارض مد لین والا. نہیں رکتا ہوں تو پھر یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي. یہ تو یہ 2 طریقہ ہے یہاں پر. بہتر ہے کہ ہر ایک آیت پر آپ رکیں, سنت وہی ہے اگر آپ نماز یا نارملی آپ پڑھ رہے ہیں تو. آکلا میں ال, لام پہ زبر لا, اللہ, وی کے ساتھ یا وی, الذی. مد کے سمبل کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے ورڈ میں ہے, تو یہاں پر یہ مد جائز ہے, یعنی آپشنل مد ہے. پھر بھی میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ آپ ہر ایک مد کو فالو کریں, یعنی یہاں پر آپ کو کھینچنا ہے 3 سے 4 حرکت کی اکول. الذی, آ کو تا میں اطو, اطو, تا ساکن ہے, قلقلہ ہوگا. عین پھر سے آ گیا مڈل تھروٹ, اطعما, میم پہ تشدید ہے, غنہ ہوگا. پھر آگے نون ساکن کے بعد جیم ہے, اخفا ہوگا. اطعمہم من, جو کے ساتھ جو, اور یہاں پر رکیں گے تو جو ہو جائے گا, وہی مد عارض. نہیں رکیں گے تو پھر آگے یہاں ملا دیں گے جو. پھر آگے یہاں پر اگر ملانے کی صورت میں کیا ہوگا, ادغام وتھ غنہ, یعنی ادغام یہاں ملانا تو ہے پلس اس کے ساتھ غنہ بھی آپ کو کرنا ہے, یعنی آواز کو ناک میں رکھنا بھی ہے. جیسے یہاں پر میم کو آواز میں ناک میں رکھا تھا, اسی طریقے سے ای کو ملاتے ہوئے آواز کو ناک میں رکھیں گے. من جوع, جوع, جوع. لپس کو پھر راؤنڈ لے کے جانا کیونکہ آگے واو ہے. وآمنہم, پھر یہاں پر غنہ ہوگا. وآمنہم من خوف, لاسٹ میں پھر سے مد عارض.
من خوف, ध्यान से यहाँ पर आपको खौफ यानी लिप्स को राउंड करते हुए, ये नहीं कि आप उर्दू की तरह कहते खौफ खौफ, वो गलत हो जाएगा, खौफ. तो यहाँ पर भी दो तरीका है पढ़ने का जू के पास. अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ. यहाँ पर आप रुक ही जाएं, ठीक है. और अगर नहीं रुकना है तो फिर आपको जू'इन कहना है, प्लस यहाँ पर फिर आपको गुन्ना करना होगा, इदगाम विद गुन्ना. अब यहाँ से एक मरतबा देख लें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون مکیہ. سورہ معون ایک مکیہ سورہ ہے. اس میں ٹوٹل آیات 7 ہے اور رکوع 1 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف پہ زبر ا، را پہ زبر را. را کی آواز کو یہاں پر ہم ہیوی کر کے پڑھیں گے. بتایا گیا ہے آپ کو کہ را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو ہم موٹی آواز سے پڑھیں گے، جیسے را، نہ کہ را. آرا آرا. پھر آ کو یہاں یا ملائیں گے ای، آرا ای. تا کو یہاں لا ملائیں گے تل، آرا ای تل. یہ الف آپ کا سائلنٹ ہے. ارأیتل. وی کے ساتھ یا ہے، کھینچ کر پڑھیں گے 2 حرکت کے ایکول نیچے. وی، دھیان سے اسے آپ کو وی کہنا ہے، یعنی کہ سامنے والے 2 دانت کا کارنر اور زبان کا کارنر. وی، نہ کہ زی. زی ایک الگ لیٹر ہو جاتا ہے اور وی ایک الگ لیٹر ہے. ارأیت الذی. اور یہاں پر ذال کو آپ کو صحیح کرنا ہی ہے کیونکہ اس سورے میں ذال کافی مرتبہ آیا ہے. ارأیت الذی. یا پر پیش یو، کا کو زامے کذ. پھر دیکھیں یہاں پر ذال آ گیا، یو کذ. ذال پر زیر وی، یو کذی. با پر پیش بو، یو کذبو. اب ان دونوں ورڈ کو ایک ساتھ ملا لیں. ارأیت الذی یکذب. ارأیت الذی یکذب. بی کو یہاں دال ملائیں گے بد، اور یہاں پر یہ الف اور لام سائلنٹ ہے. پھر دی کے ساتھ یا ہے دی، اور کھینچتے ہوئے نون میں ملا دیں گے دین. بالدین. نون کا زیر جزم بنے گا، کیونکہ آگے آیت ہے اور یہاں پر ٹیمپرری مد ہو رہا ہے رکنے کی وجہ سے. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین. تو پہلی آیت میں آپ کو اس را پر دھیان دینا ہے کہ اسے ہیوی کرنا ہے. پھر اس ذال پر دھیان دینا ہے کہ اسے آپ پراپرلی بولیں. پھر اس ذال پر یکذبو، نہ کہ آپ کہہ دیں یکذبو. یکذبو غلط ہے. یکذبو. ذال ایک لائٹ لیٹر ہے، ہلکی آواز آتی ہے، اس میں سختی نہیں ہوتی ہے، ہارش ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے. فا پر زبر فا. دھیان سے اسے آپ کو فا کہنا ہے، یعنی اوپر کے دانت نیچے کے لپس میں ٹچ ہوں گے. فا، نہ کہ پھا. فا. پھر ذال پہ کھڑا زبر ذا. فذا. لام. پھر سے دیکھیں یہاں پر ذال آ گیا. فذا. لام پر دیر لی، کا کو لام ہے کل. فذالک الذی. ابھی آپ کو یہ پیچھے بتایا گیا اور یہاں پر پھر سے ذال آیا. فذالک الذی. یا پر زبر یا، دو کو عین ملائیں گے دو یا دو. پھر او کو یہاں لا ملائیں گے عل یا دو عل. دھیان سے عین کو صحیح بولیں. یہاں پر یا دو عل نہیں بولیں گے آپ، آواز کو آپ بیچ والے حلق میں لے جائیں گے. یا دو عل یا دو عل. یا پر زبر یا، تی کو کھینچتے ہوئے میں ملا دیں گے تیم، جیسے پیچھے میں تھا دین، اسی طریقے سے یہاں پر تیم. یا دو الیتیم. فذلک الذی یدعو الیتیم.
واو پہ زبر و. اب دھیان سے واو کو آپ کو لپس راؤنڈ کر کے بولنا ہے و، نہ کہ آپ وی کے ساؤنڈ پر بول دیں و، تو یہ غلط ہے. و لپس کو راؤنڈ کرتے ہوئے. و لا کے ساتھ الف ہے لا ولا. یا پر پیش ی ولا یا. حو کو ضاد میں خود دال پر پیش دو ولا یحض. دھیان سے دو. زو آپ کو اسے نہیں کہنا ہے. ولا یحض. عین پہ زبر آ، لام پہ کھڑا زبر لا. علا یا سائلنٹ ہے، یہ کھڑا زبر کے بعد یا آتا ہے تو وہ یا سائلنٹ ہوتا ہے. ولا یحض علی. طا پہ زبر تا، عین پہ کھڑا زبر آ. عین کا مخرج مڈل تھروٹ، بیچ والا حلق. طا. اور دھیان سے اسے آپ اس طا کو آپ کو ہیوی کر کے بولنا ہے. طا، نہ کہ آپ کہہ دیں تا. تا نہیں، طا. طا. می کو لام مل. طعامل. می کو سامے مس اور کی کو کھینچتے ہوئے آپ کو نون میں ملا دینا ہے. کین، جیسے پیچھے تھا دین تیم، اسی پیٹرن پر کین. طعامل مسکین. ولا يحض على طعام المسکین. اس آیت پر آپ خصوصی دھیان دیں اور خاص طور سے یہاں پر اس ضاد پر، پھر اس کے بعد یہاں عین پر، کہ عین کو آپ کو صحیح سے بولنا ہے. اعلیٰ کہنا ہے، نہ کہ آپ نارملی الا کہہ دیں. ایک الگ لیٹر ہے یعنی کہ وہ حمزہ ہوتا ہے، اور یہ ایک الگ لیٹر ہے یعنی کہ یہ عین ہے. دونوں الگ الگ لیٹر ہیں. اعلیٰ طاع، اس عین پر دھیان دیں اور ضاد پر. ولا يحض على طعام المسکین. فا پہ زبر ف، و کو یا میں وئی. فوئی، پہلے ف اوپر کا دانت نیچے کا لپس ف. پھر وا کو آپ کیسے بولیں گے؟ لپس راؤنڈ کر کے. فوئی فوئی فوئی. لو کو لام میں لل. فویلل. پھر لی کو یہاں لام میں لل. فویلل لل. میم پر پیش مو، صاد کو لام میں صل. اسے آپ کو ہیوی کرتے ہوئے بولنا ہے صاد کو، کیونکہ صاد ہیوی لیٹرز میں سے آتے ہیں. موصل، نہ کہ آپ نارملی سین کہتے ہیں موصل، تو یہ تو غلط ہی ہے. موصل موصل. فویل للمصل. پھر لی کو کھینچتے ہوئے آپ کو نون ملا دینا ہے لین. فویل للمصلین. فویل للمصلین. یہاں پر آپ نے پڑھا تھا الذی، یہاں پر پڑھا تھا الذی، اور یہاں پر وہی آ گیا الذین. الذین. دھیان سے اس ورڈ کو صحیح کر لیں کیونکہ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. الذین. الذین نہ کہیں. الذین ہم عن. پھر سے عین آ گیا عن. صلا، پھر صاد آیا صا. صلاتہم. ساہون، کھینچتے ہوئے نون ملائیں گے ساہون. الذین هم عن صلاتهم ساہون. آگے پھر سے الذین، یہاں پڑھا تھا آپ نے الذین. ہم آپ نے یہاں پڑھا تھا ہم. یا پر پیش یو، را کو کھینچتے ہوئے، کھینچیں گے پہلے اچھے سے یورا. کتنا کھینچیں گے؟ مد کے سمبل کے بعد اگر ایکوریٹلی کہا جائے تو حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو 3 سے 4 حرکت کے ایکول کھینچیں گے یورا. پھر او کو کھینچتے ہوئے نونو ملا دیں گے اون. الذین هم یراؤون. واو پہ زبر و، یا کو مام یم ویم. نون پہ زبر نا، عین کے ساتھ واو ہے عو. ویمنعو. پھر عین آیا یہاں پر ویمنعون الماعون. عین ہے ماعون. اب اس پورے سورے کو دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون
माऊन। यहाँ पर देखिए हमजा था तो आपने क्या पढ़ा था, ऊन, बॉटम थ्रोट से, नीचे वाले हलक से, ऊन। यहाँ पर आइन है तो तब आप क्या पढ़ रहे हैं, ऊन। तो डिफरेंशिएट हो गया यहाँ पर, ऊन ऊन, ठीक है। और यहाँ पर नून साकिन के बाद स्वाद है तो इस नून साकिन की आवाज़ को हम छिपा कर पढ़ रहे हैं, अन नहीं पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं। सूरे कौसर जो कि एक मक्किया सूरे है, आयत इसमें 3 है और रुकू 1 है। कुरान की सबसे छोटी सूरे यही सूरे कौसर है और कुरान की सबसे बड़ी सूरे बकरा है जो कि सूरे फातिहा के बाद आती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ई को नाम है इन, फिर नून के साथ यहाँ पर अलिफ है, ना, इन्ना। नून पर यहाँ पर क्या हो रहा है, गुन्ना। जब भी नून पर आपको तशदीद नज़र आए या मीम पे तशदीद नज़र आए वहाँ पर आपको क्या करना है, गुन्ना, यानी कि वहाँ पर आवाज़ को आपको नाक में रखनी है थोड़ी देर, इन, इस तरीक़े से, इन्ना। फिर आगे मद के सिंबल के बाद हमज़ा है। हमज़ा क्यों कह रहा हूँ, अलिफ क्यों नहीं, क्योंकि ये अलिफ खाली नहीं है। अगर ये अलिफ खाली होता तो फिर ये अलिफ कहलाता, लेकिन ये अलिफ खाली नहीं है इसीलिए ये हमज़ा कहला रहा है। जैसे ये अलिफ है क्योंकि ये अलिफ खाली है, लेकिन ये अलिफ नहीं है क्योंकि ये अलिफ खाली नहीं है, इसे हम हमज़ा कहेंगे। यानी कि अगर अलिफ पर किसी भी तरह का सिंबल आ जाता है तो उसका नाम हमज़ा पड़ जाता है। तो मद के सिंबल के बाद हमज़ा है तो इस मद को हम खींचेंगे 3 से 4 हरकत के इक्वल। और हमज़ा दूसरे वर्ड में है इसीलिए इसे हम कहते हैं मद्दे मुनफसिल, यानी कि डिस्कनेक्टेड मद। और ये ऑप्शनल होता है, यानी कि इसे हम खींच भी सकते हैं और नहीं भी, इसे हम फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो शुरुआती लेवल पर हम फॉलो करेंगे, यानी कि 3 से 4 हरकत के इक्वल हम खींचेंगे, इन्ना। फिर आगे अ को आ में, हमज़ा का मखरज क्या है, बॉटम थ्रोट, नीचे वाला हलक। और ये आइन का मखरज क्या है, मिडल थ्रोट, बीच वाला हलक, आ। फिर ता हेवी लेटर में है तो इसे हम तई कहेंगे ना कि तई। तई गलत है, वो तो ये वाला ता हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, तई, आ तई, आ तई। नून पे खड़ा ज़बर ना, आ तई ना, ता खुला में तल, आ तई ना तल, का को वाव में तऊ। ध्यान से इसे आपको कहना है तऊ, ये नहीं कि कौ कह दे, कौ, तऊ। सा को रा में, यानी कि आपके लिप्स राउंड होने जाने चाहिए और ज़रा सा गैप रहे, तऊ। सा को रा में मिला देंगे सर, क्योंकि आगे आयत है, आयत की वजह से ये रा का ज़बर जो है जज़म बनेगा। तो कऊ सरा क्या बनेगा, कऊ सर। रा को हेवी करेंगे क्योंकि इसकी आवाज़ ऊपर जा रही है, जिस रा की आवाज़ ऊपर या सामने वो रा हेवी, कऊ सर, कऊ सर। सा का मखरज क्या है, इस सा का ज़बान का कॉर्नर और सामने वाले दांत का कॉर्नर। तो कऊ सर ना के कऊ सर, सीन का साउंड नहीं आना चाहिए। तो आतैनाकल कौसर, इसे कौसर नहीं कहना है, कौसर नहीं कहना है, कौसर कहना है। और साउंड कुरान में या अरबिक लैंग्वेज में नहीं होता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर। फा पे ज़बर फ, ध्यान से इसे आपको फ कहना है ना कि फ। फ, फ, ज़बान ऊपर के दांत का कॉर्नर और नीचे का लिप्स। फ। स्वाद हेवी लेटर्स में से है, हेवी करेंगे, फसल, फसल। और लाम को बिल्कुल लाइट करना है आपको, ली, फसल्ली, फसल्ली। लाम पर ज़ेर ली, रा को बा में रब, रा हेवी है, बा पर ज़ेर बी, ली रब्बी, कफ पे ज़बर का, ली रब्बी का,
फसल्ली लिरब्बिका, ली को नहीं खींचना है, फसल्ली लिरब्बिका गलत हो जाएगा, फसल्ली लिरब्बिका, ली को जल्दी पढ़ना है। आगे वाव को नाम है वन, हा को राम है हर, वन हर, हा का मखरज इस वाले हा का बीच वाला हलक, वन हर न कि वन हर, वन हर, और रा हेवी होगा क्योंकि इसकी आवाज़ ऊपर जा रही है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। यहाँ पर देखें नून पर तशदीद है फिर से, तो इन्ना आवाज़ को नाक में रखते हुए, इन्ना शा, आगे ना पे आपको नहीं रुकना है, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, इन्ना शा गलत है, इन्ना शा, ठीक है। आगे मिलाते हुए, ना को अलग नहीं करना है क्योंकि हरकत है और हरकत अलग नहीं होता। शा, नून पर ज़ेर नी, हमज़ा पे ज़बर आ, काफ पे ज़बर का, शानी आका, इन्ना शानी आका, आ को बिल्कुल लाइट करेंगे, इन्ना शानी आका, हा पर पेश हु, वकुला में वल, हुवल, आकुबा में अब, बा साकिन है तो कलकला होगा, अब तर, राहिबी होगा क्योंकि इसकी साउंड ऊपर जा रही है रुकने की वजह से, अब तर, और इस ता को लाइट करेंगे, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, हुवल अबतर, बा पे कलकला अच्छे से बाउंसिंग साउंड। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरतुल काफिरून। इस सूरे में टोटल आयत 6 हैं और रुकू 1 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरे को सही तरीके से पढ़ने के लिए 2 चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आइन, आइन की आवाज़, आइन की आवाज़ कहाँ से आती है? बीच वाले हलक से, आ। इसे आपको अ नहीं कहना है, इसे आपको क्या कहना है? आ। और दूसरी चीज़ आपको मद का ख्याल रखना है, और वो मद कौन सा है? ये। अब बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा आई है वो मद है, यहाँ देखें। और यहाँ पर कौन सा मद है? तो मद मुनफसिल है, यानी कि डिसकनेक्टेड मद है। मद के सिंबल के बाद जो हमज़ा है वो दूसरे वर्ड में आया है, इसीलिए इस मद का नाम है मद मुनफसिल, यानी कि डिसकनेक्टेड मद। और इसे हम खींचते हैं 3 से 4 हरकत के इक्वल, यानी कि 2 अलिफ के बराबर, या आप कह लें 4 काउंट्स, यानी 1 2 3 4, इतने देर को हम क्या कहेंगे? 4 हरकत। तो ये 2 चीज़ मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि बहुत बार आया है, तो दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूँगा। और आइन, इन दोनों चीज़ का आप ख्याल रखें। अब चलते हैं हम सबक की तरफ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो नीचे अंडरलाइन है उसको फॉलो आपको करना है अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो, यानी कि आप कुरान को एक फ्लो में नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ये जो नीचे अंडरलाइन है यानी जो नंबरिंग है उसको आप फॉलो करेंगे। जो 1 नंबर है उसे 1 बार में, और जो दूसरा अंडरलाइन है उसे 1 बार में, और फिर इन दोनों को मिलाकर यानी एक आयत को एक सांस में पढ़ेंगे। अंडरलाइन को फॉलो करना है अगर आप एक फ्लो में नहीं पढ़ पाते हैं तो, और सिर्फ तजवीद सही कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी फ्लो है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑफ, ये हेवी है, यानी कि मोटी आवाज़ से इसे पढ़ेंगे, हेवी लेटर्स में से आता है। हेवी लेटर को हम क्या कहते हैं? हुरूफ मुस्तालिया, और वो 7 हैं। काफ, और काफ पर पेश है टू को यहाँ लाम मिलाएंगे, उल। काफ हेवी है, लाम हेवी नहीं है, लाम को आपको बिल्कुल लाइट रखना है, उल। उसके बाद यहाँ पर या पर खड़ा ज़बर है प्लस उस पर मद है, खींचेंगे आप 3 से 4 हरकत के इक्वल। बता चुका हूँ ये मद मुनफसिल है। ध्यान रखें यहाँ पर या एक अलग वर्ड है और अय्युहा एक अलग वर्ड है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है।
جیسے کہ انگلش میں بھی ہوتا ہے کانٹریکشنز کا یوز ہوتا ہے، جیسے از ناٹ کا ازنٹ، کین ناٹ کا کانٹ، ڈو ناٹ کا ڈونٹ، اس طریقے سے. تو یا الگ ہے اور ایوہا الگ ہے، اسی لیے ہم اسے کہیں گے ڈسکنیکٹڈ مد یعنی کہ مد منفصل. وہی ہم کھینچیں گے 3 سے 4 حرکت کے ایکول. یا آ کو یا میں ملائیں گے ای، یا پر پیش ہے یو، ایو، ہا کو لا میں حل، یا ایوہل. آ کو یا میں ملانا ہے آپ کو زور سے، تشدید ہے، زور سے ملائیں گے اور یہاں پر ذرا سا آواز کو تیز رکھیں گے. ایوہل، آپ یہ نہ کہہ دیں ایوہل، وہ تو غلط ہو جائے گا. یا ایوہل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک، وہی چیز ہے ایوہل. کاف یہاں پر لائٹ ہے، کافا پر پہ زیر، فی، کافی، کافی، یا ایوہل کافی. رو کے ساتھ واو، رو، کافرو، یہاں پر کافیرو نہیں کہیں گے آپ، فرو کہیں گے، فی کو جلدی پڑھیں گے، فرو، کافرو. یا ایوہل کافرو، راہ بھی ہے کیونکہ اس پر پیش ہے، اور رو کو کھینچتے ہوئے یہاں پر آپ نون میں ملا دیں گے کیونکہ آیت ہے اور آیت پر رکیں گے اور رکنے کی وجہ سے نون کا زبر جزم بنے گا اور یہاں پر مد عارض یعنی کہ ٹیمپرری مد آ جائے گا، یعنی کھینچ کر پڑھیں گے 4 حرکت یا 3 حرکت یا 2 حرکت ایٹ لیسٹ. کافرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ایک ساتھ پڑھیں. قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون. لا مد ہے، کھینچیں گے وہی 3 سے 4 حرکت کے ایکول، اور عین آ گیا دیکھ لیں یہاں پر. اور یہ حمزہ ہے. حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ الف خالی نہیں ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. جیسے یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے، کیونکہ یہ الف خالی ہے تو اسے ہم الف کہیں گے، لیکن یہ الف خالی نہیں ہے تو اسے ہم حمزہ کہیں گے. تو لا حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ نیچے والا حلق، اور عین کا مخرج بیچ والا حلق. تو با پر پیش بو، دال پر پیش دو. لا اعبدو، میم کے ساتھ الف، ما. اب ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں. لا اعبد ما، تا کو عین میں تا، با پر پیش بو، دال کے ساتھ واو، دو، اور کھینچتے ہوئے نون میں دون، جیسے وہاں پر پیچھے تھا رون، دون. لا اعبد ما تعبدون. ولا کھینچیں گے مت کو 3 سے 4 حرکت کے ایکول. ولا آ کو نام ہے ان، لیکن ان نہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا پہلا حروف اخفا ہے. ان کی آواز کو چھپائیں گے. ولا انتم، تو کو مام ہے تم. ولا انتم، عین پہ کھڑا زبر، با پر زیر بی، دا دو کے ساتھ دو، عابدون، ان پہ دبرنا عابدون. ایک ساتھ پڑھیں ان تینوں ورڈ کو. ولا انتم عابدون، پھر میم کے ساتھ الف ہے پلس یہاں پر مد منفصل. ما اعبد، اعبد. دال پر پیش ہے لیکن رکنے کی وجہ سے دال پر ساکن آ جائے گا، اور جب دال پر ساکن ہو یعنی کہ دال پہ جزم ہو تو وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ہم باؤنس کرتے ہیں، باؤنسنگ ساؤنڈ ہوتی ہے. تو آبد یہ نہیں، اعبد، اعبد، باؤنس ہوگی آواز. ولا انتم عابدون ما اعبد. یہاں پر قلقلہ نہیں ہوا کیونکہ دال تو ہے لیکن اس پہ جزم نہیں ہے. یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال ہے اور اس پہ جزم ہے، اس وجہ سے، آیت کی وجہ سے. ولا انا، انا، انا میں یہ الف کیا ہے آپ کا؟ سائلنٹ ہے. ہمیشہ انا میں یہ الف سائلنٹ ہی ہوتا ہے، اور سائلنٹ جب کوئی لیٹر رہتا ہے تو اس پر اس طرح کا سمبل بنا ہوا رہتا ہے، یا کسی کسی قرآن میں آپ کا کراس بنا ہوا رہے گا. ان دونوں میں اس کو ایک رہے گا. ولا انا، عین کے ساتھ الف آ، با پر زیر بی، دو کو میں دم، عابدم.
میم پہ تشدید ہے، غنہ کریں گے یعنی آواز کو ناک میں رکھیں گے، پھر میم کے ساتھ الف ما. ولا انا عابد ما، عین پہ زبر آ، با کو تا میں بت، دال سائلنٹ ہے کمپلیٹلی. عبد تو کو میں تم، عبد تم. ولا انا عابد ما عبدتم. آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 سیم ٹو سیم ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، لام پہ زبر لا، کوکما میں کم، لکم دی کے ساتھ یا دین ان پر پیشنو، کوکما میں کم، لکم دینکم، واو پہ زبر وا، لام پر دیر لی، ولی یا پہ زبر یا، ولی لکم دینکم ولی، دی کے ساتھ یا دی اور کھینچ کر نون ملا دیں گے، دین، لکم دینکم ولی دین. اچھا بہت سارے لوگ یہاں پر اسے ولی دین کہتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے. ولی دین نہیں ہے، یہاں پر ولی دین ہے، ولی دین، ولی دین. اور دینکم بھی نہیں ہے، دینکم ہے، نون پر پیش ہے، اس کا خیال رکھیں. اب چلتے ہیں پورا ایک بار پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سورہ نصر جو کہ ایک مدنیہ سورہ ہے، آیات اس میں 3 ہیں اور رکوع 1 ہے. قرآن کی چھوٹی صورتوں میں یہ بھی ایک شامل ہے جسے ہم اکثر نماز میں استعمال کرتے ہیں، تو صحیح طور پر پڑھنا اس کا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نماز کو صحیح طور پر پڑھیں. الف پر زیر ہے، ای، ذال کے ساتھ الف ہے، ذا، اذا. ذال کے مخرج کو یاد رکھیں، زبان کا کارنر اور سامنے والے اوپر کے دانت کا کارنر. اذا، دھیان سے زبان کو آپ کو زیادہ باہر نہیں نکالنا ہے. اذا، یہاں پر اذا نہیں پڑھنا ہے، اذا. اذا، ذال یہاں پر لائٹ ہوگا. جیم کے ساتھ الف ہے، جا پلس اس پر مد ہے، مد کے سمبل کے بعد یہاں پر حمزہ ہے، تو اسے ہم 3 سے 4 حرکت کے ایکول کھینچیں گے، یعنی کہ جاء، اذا جاء. جیسے کہ بتایا گیا ہے آپ کو، سب سے پہلے ایک ورڈ کو، پھر دوسرا ورڈ، پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. اذا جاء، اذا جاء. نہ کو یہاں صاد میں نس، صاد ایک ہیوی لیٹرز میں سے ہیں تو اسے آپ کو ہیوی ہی پڑھنا ہے. را پر پیش ہے، رو پر، اس کو ہم یہاں پر ملائیں گے رل. را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو ہم موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ را موٹی آواز سے پڑھی جائے گی. اللہ کا لام جو کہ سیکنڈ والے لام کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اللہ کے سیکنڈ والے لام کو ہم لام جلالہ کہتے ہیں. اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے. اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس اللہ کے لام کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو ہم لائٹ پڑھتے ہیں یعنی پتلی آواز سے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اور باقی یہ الف اور لام تو سائلنٹ ہے تو اس کو ہم نہیں کاؤنٹ کریں گے. تو را کو دیکھیں گے تو را پر پیش ہے، را بھی ہیوی ہے، اور اللہ کا یہ لام بھی ہیوی ہے، اور یہ صاد تو ہیوی لیٹرز میں ہے ہی. نصر اللہ، پھر را پر زیر ہے، ہی، نصر اللہ. اب تینوں کو ایک ساتھ پڑھیں آپ. اذا جاء نصر اللہ، وقلا میں والفقتا میں فت، والفت. پھر آگے ہا پر پیش ہے، ہو پر، لیکن آگے آیت ہے تو یہ ہا کا پیش جزم بنے گا فتح، والفتح.
اور اس ہا کا مخرج کیا ہے؟ مڈل تھروٹ، بیچ والا حلق۔ اب سب کو ساتھ ملا کر پڑھیں، یعنی اس پوری آیت کو ایک بار میں پڑھیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ واو پہ زبر ہے وا، را پہ زبر ہے را، را ہیوی ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے۔ آ کو یام ہے ای، تا کو نام ہے تن، ورائیتن۔ نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے یعنی آواز کو ناک میں رکھیں گے، ورائیتن۔ یہاں پر آپ کو ورائیتن نہیں، منہ کو یعنی ماؤتھ کو فلیٹ نہیں رکھنا ہے، ورائیتن نہیں، ورائیتن۔ نون کے ساتھ الف ہے، نا سین پہ زبر ہے سا، ناسا، ورأیت الناس۔ یا کو دال میں ملائیں گے، ید، دال ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، ید یعنی باؤنس کریں گے ساؤنڈ کو، ید نہ کہ ید، یہ غلط ہے، ید۔ خا پر پیش ہے خو، لو کے ساتھ واو ہے لو، خلون ان پہ زبر نہ، خلون۔ ورأیت الناس یدخلون، فی کے ساتھ یا، فی، اب ایک ساتھ پڑھے یہاں سے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي، دی کے ساتھ یا دی، نی کو لام نل، دین، لام پہ کھڑا زبر لا، ہا پر زیر ہے ہی، دین اللہ۔ اب یہاں سے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ۔ آپ اگر یہاں پر غور کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا لام کیا ہے؟ لائٹ ہے، یعنی کہ پتلی آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر ہم نے موٹی آواز سے پڑھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو آواز پتلی ہے، اور اوپر میں اس اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اس لیے وہ موٹی آواز سے پڑھی گئی تھی۔ نصر اللہ دین اللہ افواجا۔ آیت سے پہلے اگر دو زبر ہو تو اس میں سے ایک زبر ہٹ جاتا ہے، افواجا، الف ویسے ہی باقی رہے گا، یہ نہیں کہ آپ نے الف کو بھی ختم کر دیا، افواجا۔ اور یہاں پر واو میں آپ کو لپس راؤنڈ کرنے ہیں، افواجا، نہ کہ آپ کہہ دیں افواجا، افواجا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آگے فا پہ زبر فا، سا کو با میں سبی کو حم بہ، فسبح، مڈل تھروٹ، با پر زیر بی، حکمہ میں حم، بحم، دال پر زیر دی، بحمدی، مڈل تھروٹ ہا، فسبح بحمدی، را کو با میں رب، با پر زیر بی، ربی، کاف پہ زبر کا، ربی کا، فسبح بحمد ربک، را ہیوی ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے، وا کو سامنے وس، تا کو غام ہے تغ، فی کو رام ہے فر، وستغفر، جیم وقفے جائز ہے یعنی رک سکتے ہیں یہاں پر، فی کو رام ہے فر، اور ہاں ملا دیں گے فر، وستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، واستغفر۔ غین کا مخرج اپر تھروٹ، اوپر والا حلق جہاں سے خا نکلتا ہے۔ ای کو نام ہے ان، ان کے زبر ہے نا، ان، ہا پر الٹا پیش ہو، انہو کان، انہو کان، اس کا کو بالکل لائٹ کریں گے آپ، کان، تا کو ملائیں گے تو، اب یہاں پر واو کو بولتے ہوئے لپس کمپلیٹلی راؤنڈ ہونے چاہیے، تو نہ کہ تو، ایسے نہیں کہیں گے آپ، وی ساؤنڈ نہیں لائیں گے، جو انگلش میں وی لیٹر ہوتا ہے وہ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، تو، ڈبلو ساؤنڈ لائیں گے، تو، واو کے ساتھ الف ہے وا، توا، پھر با پہ دو زبر ہے لیکن ایک زبر ہٹ جائے گا آیت کی وجہ سے، توابا، انہو کان توابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سورہ لہب جو کہ ایک مکیہ سورہ ہے، اس میں ٹوٹل آیت 5 ہے اور رکوع 1 ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک چیز کو، تاکہ وہ چیز مجھے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ اگر ان پر جزم آ جائے تو یہاں پر آواز میں باؤنسنگ ساؤنڈ آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر قلقلہ کریں گے اگر ان پر جزم آ جائے تب۔ جیسے یہاں پر دیکھیں آیت ہے، تو آیت رہنے کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ جو با کا زبر ہے وہ کیا بنے گا، جزم، تو کسبہ کیا بنا، کسب، تو قلقلہ ہوگا۔ اس کو آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے کسب، باؤنس کریں گے ساؤنڈ کو، کسب۔ اسی طریقے سے یہاں پر لہب، آواز کو باؤنس کریں گے، حطب، باؤنس کریں گے، حطب۔ اسی طریقے سے یہاں پر مسد، ایسے نہیں، مسد، آواز کو باؤنس کریں گے۔ یہاں پر بھی با ساکن ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، حبلم، نہ کہ حبلم کیا ہے، غلط ہے، حبلم۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی قلقلہ ہے، وتب، لیکن یہاں پر ہیویسٹ قلقلہ ہے۔ قلقلہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ہیوی، ہیویئر، ہیویسٹ۔ قلقلہ کے لیسن میں یہ بتایا جا چکا ہے، یہاں پر اگر میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اس لیے میں اسے اسکپ کر رہا ہوں۔ اگر قلقلہ کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا ہے تو جا کر اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں۔ بس میں یہاں پر بتا دے رہا ہوں کہ یہاں پر ہیویسٹ قلقلہ ہے، وتب، ایسے پڑھیں گے، جیسے وتواصوا بالحق، ہیویسٹ قلقلہ ہوگا۔ اور یہاں پر ہیویئر، کسب، لہب، مسد، حطب، ہیویئر، اور یہاں پر ہیوی، نارمل، حبلم، حبو، اس طریقے سے۔ اور صرف اگر ایک سینٹینس میں بتانا ہو کہ کہاں پر ہیوی ہوگا، کہاں پر ہیویئر ہوگا اور کہاں پر ہیویسٹ ہوگا، تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر حروف قلقلہ اینڈ میں آئے کسی ورڈ کے، جیسے یہاں پر، تو وہاں پر ہم ہیویئر قلقلہ کریں گے، اور اگر حروف قلقلہ کسی ورڈ کے بیچ میں آئے تو وہاں پر ہیوی قلقلہ کریں گے، اور حروف قلقلہ اینڈ میں ہو اور اس پر تشدید ہو تو وہاں پر ہم ہیویسٹ قلقلہ کریں گے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اگر اس لیسن کو آپ نے دیکھا ہوگا تو۔ تا کو با میں تب، با کو تا میں بت، تب بت، تا کو با میں زور سے ملائیں گے، تب بت، اور فوراً ملائیں گے، تب بت، اسے ایک بار میں، تب بت۔ یا پہ زبر ہے یا، دال کے ساتھ الف ہے دا، یدا، پلس مد ہے، مد کے سمبل کے بعد حمزہ ہے، یہ کیا ہے، حمزہ۔ ہر ایک الف خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو مد کے سمبل کے بعد حمزہ ہے تو اسے ہم 3 سے 4 حرکت کے ایکول کھینچیں گے، یدا۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ ملا لیں، تبت یدا، الف پہ زبر آ، بی کے ساتھ یا بی، ابی۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ ملا لیں، تبت یدا ابی، لام پہ زبر لا، ہا پہ زبر ہا، لہ۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام وذ غنہ، لہبیوں، لہبیوں، لہبیوں۔ آپ کے لپس راؤنڈ ہونے چاہیے بالکل بیوں بولتے وقت، اور لپس میں گیپ بہت کم ہونا چاہیے، لہبیوں۔ واو پہ زبر وا، تا کو با میں تب، ہیویسٹ قلقلہ، وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب انہیں آپ ایک ساتھ ملا لیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایز این انفارمیشن، یہ مد آپشنل ہے، یدا ابی، یدا ابی، دونوں صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر میم کے ساتھ الف ما اور مد کے سمبل کے بعد حمزہ ہے تو 3 سے 4 حرکت کے ایکول کھینچیں گے، ما
آ کو غا میں اغ، نون پہ کھڑ زبر نا، کھڑ زبر کے بعد یا آتا ہے تو وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اغنا، ما اغنا، آ کو نا میں عن، ہا پر پیش ہو، عنہ، ما اغنا عنہ، اس کے بعد وہی ہے میم کے ساتھ الف ہے ما، پر یہاں پر مد نہیں ہے، ما لام پر پیش لو، ہا پر الٹا پیش ہو، مالہ، ما اغنا عنہ مالہ، یہاں پر دھیان سے اس ہو کو آپ کو نہیں کھینچنا ہے، عنہ مالہ، عنہ مالہ غلط ہے، عنہ مالہ، ما اغنا عنہ مالہ، واپس زبر وا، میم کے ساتھ الف ہے ما، وما، اب ایک ساتھ ملا لیں ان سب کو، ما اغنا عنہ مالہ وما، کاف پہ زبر کا، سا کو با میں سب کا، سب قلقلہ کریں گے با پر، ہیویر قلقلہ، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سین پہ زبر سا، یا کو سا میں یس، سیس، لام پہ کھڑا زبر لا، سیسلا، نون کے ساتھ الف نا، را پر دو زبر، رن پر تنوین کے بعد آگے ذال ہے، ذال حروف اخفا ہے تو رن نہیں رون اخفا کریں گے، نارون، سیسلا، صاد کو آپ کو ہیوی کر کے بولنا ہے، سیسلا، نہ کہ آپ کہہ دیں سیسلا، سیسلا غلط ہے، سیسلا نارون ذات، دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کارنر، سامنے والے دو دانت کا کارنر، ذات نہ کہ ذات، سیصلا نارا ذات لہب، سورہ کا نام آ گیا، لہب لاسٹ میں قلقلہ ہوگا، دو زیر کیا بنا؟ جزم، کیونکہ آگے آیت ہے، پھر جب جزم بنا تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، سیصلا نارا ذات لہب، سیصلا نارا ذات لہب۔ ویسے بتانے کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر اگر نہیں رکیں گے تو ادغام بغنہ ہوگا، یعنی لہبیوں، جیسے یہاں پر تھا لہبیوں، اسی طریقے سے ہو جائے گا اگر آیت کو فالو نہیں کریں گے تو، لیکن سنت طریقہ ہے کہ ہر ایک آیت پر رکا جائے۔ واقعہ میں وم، را پہ زبر را، الف پہ زبر آ، تا پر پیش تو، ہا پر الٹا پیش ہو، وامرأتہ، دھیان سے اسے کسی کو نہیں کھینچیں گے اس میں، وامرأتہ، وامرأتہ یا وامرأتہ دونوں کا دونوں غلط ہے، وامرأتہ حرکات ہے، کسی کو نہیں کھینچیں گے سوائے اس ہا کے، کیونکہ ہا پر حرکت نہیں ہے، وہاں پر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش واو مدہ کے ایکول ہوتا ہے، وامرأتہ، حاکمہ میں حم میم پہ تشدید ہے، غنہ کریں گے، لام پہ زبر لا، تا کو لام تل، حمالتل، ہا پہ زبر ہا، تو کو بم طب، حطب، تو کو آپ کو ہیوی کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ حطب کہہ دیں، حطب غلط ہے، حطب تو ہیوی ہے، حمالت الحطب، یہاں پر دونوں کو ڈفرینشیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ تا ہے اور یہ تو ہے، لتل حطب، وامرأته حمالت الحطب، فی کے ساتھ یا فی، جن کے ساتھ یا جی، فی جی دال پر زیر، فی جی دی، ہا کے ساتھ الف ہا، فی جی دیہا، آپ کو کیا کہنا ہے؟ دیہا نہ کہ دیہا، فی جی دیہا۔ آگے حقبہ میں حب، با پر یہاں قلقلہ ہوگا لیکن ہیوی، لوکبہ میں لم، میم پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا، پھر اس میم پر بھی تشدید ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، یعنی آواز کو ناک میں آپ کو رکھنی ہے، حبل من، اس طریقے سے، فی جیدہا حبل من، میم پہ زبر ما، سا قدام میں صد، مسد، مسد قلقلہ ہوگا لاسٹ میں، فی جیدہا حبل من مسد۔ اب آپ کیا کریں؟ اس سورے کو ایک بار پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ اور ایک اور چیز بتا دیتا ہوں میں کہ اگر یہاں پر نہیں رکیں گے ان سب تمام آیت پر تو وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ رکنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ تو ہوگا لیکن اس پر جزم
نہیں ہوگا۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، سورۃ الاخلاص ایک مکیہ سورہ ہے۔ یہ سورہ قل هو اللہ احد کے نام سے زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کا اصل نام اخلاص ہے۔ اس میں ٹوٹل آیت 4 ہے اور رکوع 1 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف یہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں ہے۔ او کو لام ملائیں گے قل، ہا پر پیش ہے ہو، وا کو لام میں ول، قل ول۔ دھیان رکھے یہ قاف ہیوی ہے لیکن یہ لام ہیوی نہیں ہے۔ قل ول، قل ول۔ پھر اللہ کا جو سیکنڈ والا لام ہے اسے ہم لام جلالہ کہتے ہیں۔ اس لام جلالہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس لام جلالہ کو ہم ہیوی کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واو پہ زبر ہے تو یہ لام جلالہ ہیوی پڑھا جائے گا، یعنی اس اللہ کے لام کو موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ هو اللہ، هو اللہ، پھر ہا پر پیش ہو، قل هو اللہ، قل هو اللہ، پھر ایک ساتھ پڑھیں قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ یہاں پر قل هو اللہ، لاہو نہیں کہنا آپ کو، اللہ، ایسا آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اسی پیٹرن پر۔ پھر الف پہ زبر ہے ہا کو دام میں حد، یہاں پر جو 2 پیش ہے وہ جزم بن جائے گا کیونکہ آگے آیت ہے، اور دال پر اگر جزم آتا ہے تو پھر وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز کو باؤنس کرتے ہیں۔ احد، احد نہ کہ احد، ایسے نہیں، احد، احد۔ اور اس ہا کا مخرج کیا ہے، ایگزٹ کیا ہے، بیچ والا حلق۔ پھر آپ تینوں پہلے اس کو پریکٹس کر لیں۔ احد، احد، اب ان تینوں کو ایک بار میں پڑھیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ یہاں پر پھر سے لام جلالہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ بھی ہیوی ہوگا۔ اللہ، 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 پھر یہاں ہو کو یہاں پر ایسے صاد ملائیں گے۔ اللہ، صاد بھی ہیوی لیٹرز میں سے ہے۔ اللہ، اور یہ الف اور لام سائلنٹ ہے، صاد پہ زبر سا، ما کو دام میں مد، سمد، اور یہاں پر رکنے کی وجہ سے دال ساکن ہو گیا ہے تو قلقلہ ہوگا سمد، صمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ لا کو ما میں لم، یا پہ زبر یا، لی کو دام لد، لم یلد، لم یلد، دال پر قلقلہ ہوگا لم یلد۔ پھر آگے ولم، لم یلد ولم، یا کے ساتھ واو ہے، یو کھینچ کر پڑھیں گے 2 حرکت کے ایکول، یو لا کو دام لد، ولم یولد نہ کہ یولد آپ کہہ دیں، لم یلد ولم یولد۔ آگے ولم، یا پہ زبر یا، کو یہاں لام ملائیں گے کل، یہ نون سائلنٹ ہے، ولم یکل، لام پہ زبر لا، ہا کے ساتھ الٹا پیش ہو، لہو، ولم یکل لہو، کاف پر پیش ہے کو، فا پر پیش ہے فو، واو پر دو زبر ون، کفون، ولم یکل لہو کفون۔ پھر یہاں پر آپ نے پڑھائی تھا احد، وہی چیز ہے احد، ولم یکل لہو کفون احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الفلق مکیہ، سورہ کا نام فلق ہے جو کہ مکیہ سورہ ہے، آیات اس میں 5 ہے اور رکوع 1 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، اخفا جو کہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے ایک ورڈ، اس میں نون ساکن یعنی ویسا نون جس پہ جزم ہو، تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ جب نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف اخفا آئے تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں، یعنی اس کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے اخفا کی ویڈیو میں، یا آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین حروف اخفا ہے، تو یہاں پر من نہیں پڑھیں گے، میں پڑھیں گے آواز کو چھپا کر۔
اور یہاں پر میں نے اسے پہلے اس لیے بتا دیا ہے کیونکہ بار بار آگے ریپیٹ ہوا ہے. من شری ومن شری ومن شرن ومن شری، تو آپ اس کا خیال رکھیں گے. قو کو لام قل بتایا گیا آپ کو، یہ قاف ہیوی ہے اور یہ لام ہیوی نہیں ہے. الف پہ زبر اصل میں یہ حمزہ ہے. بتایا گیا ہے کہ الف اگر خالی ہو تو الف کہلائے گا، اور الف پر کسی بھی طرح کا سمبل آ جائے تو وہ الف نہیں حمزہ ہوگا. اور حمزہ کا مخرج نیچے والا حلق یعنی کہ باٹم تھروٹ ہوتا ہے. پھر عین کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ مڈل تھروٹ، بیچ والا حلق. اعو پہلے پھر او، پہلے باٹم پھر مڈل. اعو پھر دال پر پیش ذو، دال کا مخرج سامنے والے اوپر کے دو دانت کا کارنر اور زبان کا کارنر. اعوذ جیسے آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی ہے. تو قل اعوذ، اب ملا کر پڑھیں آپ اسے، قل اعوذ، قل اعوذ. یہاں پر لام پر آپ رکیں گے بھی نہیں، آپ ایسے نہیں پڑھیں گے قل اعوذ، غلط ہے. قل اعوذ جلدی پڑھیں گے. قل اعوذ، با پر زیر، بی را کو با میں رب، را ہیوی ہوگا کیونکہ اس پر زبر ہے. پھر بی کو یہاں لام ہے بل، برب بل، فا پہ زبر فا، لام پہ زبر لا، پھر لا کو قا ملا دیں گے لق، فلق. قاف کا جو زیر ہے وہ جزم بنے گا کیونکہ آگے آیت ہے. فلقی کیا بنے گا؟ فلق. قل اعوذ برب الفلق. اور پھر قاف یہاں پر حروف قلقلہ میں ہے اور رکنے کی وجہ سے قاف پر جزم آ جا رہا ہے، اور قاف پر جزم آیا تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. فلق، فلق نہ کہ فلق، یہ غلط ہے. فلق آواز کو باؤنس کریں گے، قلقلہ کریں گے. تو برب الفلق، برب الفلق. اب ایک ساتھ ملا رہے ہیں ان سب کو. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. اور یہاں پر اینڈ میں ہر جگہ قلقلہ ہو رہا ہے. فلق، خلق، وقد، عقد، حسد، کیونکہ اینڈ میں کیا ہے؟ حروف قلقلہ ہے، اور حروف قلقلہ پہ رکنے کی وجہ سے جزم آ رہا ہے. اور جب حروف قلقلہ پہ جزم آئے تو تب وہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، یعنی آواز کو باؤنس کرتے ہیں. اگر مان لیں کہ یہاں پر اگر میں نہیں رکتا ہوں، فلقی پڑھتا ہوں، تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا. رک رہے ہیں، جزم آ رہا ہے اس لیے قلقلہ ہو رہا ہے فلق. اور نہیں رکوں گا تو فلقی ومن شر ما خلق ومن شر، پھر قلقلہ نہیں ہوگا. تو ایک چیز اور کہ اینڈ میں قلقلہ ہو رہا ہے. فلق، خلق، وقب، عقد، حسد. می گناہ میں میو آواز کو چھپائیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد شین ہے، شین حروف اخفا ہے. میو شکرا میں شر، را پر زیر ری، شر ری، را کو لائٹ کریں گے شکرا میں ملاتے ہوئے بھی، اور جب را کو دوبارہ پڑھیں گے تب بھی. شر ری، میو شر ری. ماں کے ساتھ الف ہے، ما، خا پہ زبر خا، لا کو قا میں لق، خلق. من شر ما خلق، من شر ما خلق. سب سے پہلے آپ کہیں گے من، پھر شر، من شر ما، من شر ما خلق، من شر ما خلق. یہاں پر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ من شر، اور یہاں پر کیا ہے؟ ومن شر. غین کے ساتھ الف غاسن پر زیر سی، غاسی، قاف پر دو زیر قن، غاسقن. الف پر زیر ای، ذال کے ساتھ الف ذا، اذا. ذا کو آپ صحیح بولیں گے، اذا نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے اذا. اذا زبان کا کارنر، سامنے والے دو دانت کا کارنر. اذا. واو پہ زبر وا، قا کو با میں قب، وقب. ومن شر غاسق، ومن شر غاسق اذا، ومن شر غاسق اذا وقب، وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. پھر سے آیا بھائی ورڈ ومن شر، لیکن ری کو یہاں ہم نون میں ملائیں گے، اور نون پر تشدید آ جائے تو غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں تھوڑی دیر رکھیں گے. شرن، نا کو فا میں نف، فا کے پر کھڑا زبر ہے، فا، فا پہ کھڑا زبر ہے، فا، نف فا سا. دال کا جو مخرج ہے وہی سا کا بھی مخرج ہے. نف فا سا،
زبان کا کارنر, سامنے والے دو دانت کا کارنر. نفاثاتی, آپ نفاثاتی نہیں کہیں گے, نفاثاتی. ومن شر النفاثاتی, فی کو لام فل, عین پر پیش او, قاف کو دام قد, فل عقد. ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر, ہا پہ کھڑا زبر ہا, سین پر زیر سی, دال پر دو زیر دین, حاسدین. ومن شر حاسد, الف پر دیر ای, دال کے ساتھ الف دا, اذا, ہا پہ زبر ہا, سا کو دام صد, حسد. ومن شر حاسد اذا حسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ ناس جو کہ ایک مکیہ سورہ ہے, اس میں ٹوٹل آیت 6 ہے اور رکوع 1 ہے. پہلے ہم اس لفظ پہ بات کر لیتے ہیں جو بار بار اس سورہ میں آیا ہے, اور وہ ہے ناس. آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب بھی نون پر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں, یعنی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر رکھتے ہیں, جیسے ان, یہ غنہ کہلایا. اس سورہ میں ہر ایک آیت کا آخری جو لفظ ہے وہ ناس ہے اور نون پر تشدید ہے, یعنی وہاں پر غنہ ہوگا, جیسے برب ملک الہ اور خن. اس طریقے سے یہاں پر فی صدور من الجنت ون, تو اس طریقے سے نون پر تشدید ہے, یعنی آواز کو وہاں پر ناک میں تھوڑی دیر رکھ کر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, قاف کو لام میں, قل. یہ الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے. بتایا گیا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. جیسے یہ کیا ہے, یہ حمزہ ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ الف ہے کیونکہ وہ خالی ہے. حمزہ کا مخرج باٹم تھروٹ, نیچے والا حلق ا. پھر یہ عین, عین کا مخرج مڈل تھروٹ, بیچ والا حلق او. اعو, ذال پر پیش ہے ذو, اعوذ. زبان کا کارنر اور سامنے والے اوپر کے دو دانت کا کارنر ذال. اعوذ. قل اعوذ, ایک ساتھ پڑھ لے اسے, قل اعوذ. قل اعوذ. با پر زیر بی, را کو با میں رب, بے رب. را پر زبر ہے اس لیے اس را کو ہم ہیوی پڑھیں گے. بی کو نام ہے بن, بے رب بن. نون کے ساتھ الف ہے نا, اور کھینچتے ہوئے سین میں ملائیں گے ناس. یہ زیر ختم ہو جائے گا, جزم بنے گا کیونکہ آگے آیت ہے. اور یہاں پر دھیان سے لاسٹ میں جو ناس ورڈ ہے اس کو ہم 4 حرکت کے ایکول کھینچ کھینچ کر پڑھیں گے, یعنی کہ 2 الف کے برابر. پھر سے پہلے ورڈ بائی ورڈ کر لیتے ہیں. قل اعوذ. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. دھیان سے اس ذو کو آپ کو کھینچنا نہیں ہے, اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے. قل اعوذ برب, یہ غلط ہے, ذو برب غلط ہے, ذو برب, ذو برب. قل اعوذ برب الناس. نون پر کیا ہوا, غنہ ہوا, اور نا کو کھینچتے ہوئے ہم سین میں ملا ہے. کیوں, کیونکہ یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے. مد کے لیسن میں پڑھایا جا چکا ہے. میم پہ صبر, ما لام بر زیر لی, ملی کی کو یہاں نام ہے کن, ملیکن. یہاں پر مالکن یا ملیکن دونوں غلط ہے. میم کو بھی نہیں کھینچیں گے اور لام کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ حرکات ہے اور حرکات کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے. ملیکن.
پھر نا کو یہاں پر کھینچتے ہوئے سینے ملائیں گے، ناس، جیسا کہ بتایا گیا ہے. ملک الناس، الف پر زیر، یہ حمزہ بنا، ای لام پہ کھڑا زبر، لا، الہ ہی کو نام ہن، غنہ ہوگا اور پھر کھینچتے ہوئے سینے ملائیں گے. الہ الناس. نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین حروف اخفا ہے، تو یہاں پر من نہیں، میں ہائیڈ کریں گے نون ساکن کی آواز کو. من شر یہ را لائٹ ہوگا کیونکہ اس پر تشدید ہے اور زیر ہے. شا کو را میں ملاتے بھی لائٹ اور ری کو لا میں ملاتے ہوئے بھی لائٹ. شرل، من شرل، وا کو سا میں وس، واو کے ساتھ الف ہے وا، وس وا، سی کو لا میں سل، وس واسل. من شر الوسواس، خا کو نام ہے خن، پھر نا کو کھینچتے ہوئے اسے ملائیں گے ناس. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. الف پر زبر آ جائے گا. بتایا گیا ہے کہ آیت کے بعد اگر الف لام ہو اور الف پر کچھ نہ ہو تو الف پر زبر آئے گا. الذی، الذی، دھیان سے اسے وی کہنا ہے آپ کو، زی نہیں کہنا ہے. زبان کا کارنر، سامنے والے دو دانت کا کارنر. الذی، یا پر پیش یو، وا کو سامنے وس، واو پر زیر وی، یوسوی، سین پر پیش سو، یوسوسو، فا کے ساتھ یا فی، الذی یوسوسو فی، صاد پر پیش سو، دال کے ساتھ واحد دو، سدو، ری کو نام ہے رن، صدور ناس. الذی یوسوس فی صدور الناس. میم پر دیر می، نا کو لام نل، مینل، جی کو نام ہے جن، غنہ ہوگا. من الجنتی، جنتی ون، پھر یہاں پر تی کو آپ کو کھینچ نہیں لینا ہے، جنتی ون غلط ہو جائے گا. جنتی ون، اور پھر یہ تو آیا ہی ہے ناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.